ذاکر نائک صاحب کے دورہ پاکستان ان کے آنے سے پہلے بھی ایک مہم چلی ان کے خلاف. کوئی منسٹر صاحب کے 10 بیگ ہوں تو پی آئی اے نہیں پوچھتی. تو ایک بندہ جو پریچنگ کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے آ رہا ہے آپ کے ہاں, تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, قومی ایئر لائن کچھ نہ کچھ کر دیتی. تنقید ہو رہی ہے یتیم بچیاں سر پر ہاتھ نہیں رکھا. وہ دیکھیں بھائی, دین جو انہوں نے سیکھا, جو انہوں نے سمجھا, وہ آپ کو سکھا رہے ہیں. وہ آپ کی بچیاں ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن ٹچ نہیں کر سکتے. تو دین آپ کا کیا کہتا ہے اس کے اندر؟ اب پاکستان بلا کر اب وہ لبرل اسلام امپوز کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر, جس کے مطابق آپ اس ٹائم زندگیاں گزار رہے ہیں, گزارنا چاہتے ہیں. یہ تو مفتی کوی والا اسلام آپ کو چاہیے. خاتون ہیں جنہوں نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے اپنے علاقے کی پوری وہ بات کی. خاتون کو کہا کہ آپ کے جواب میں تکرار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. آج کے ولاگ میں ہم ذاکر نائک صاحب کے دورہ پاکستان کو ڈسکس کریں گے. ان کے آنے سے پہلے کیا ہوا جب وہ پاکستان پہنچ گئے, جس طرح سے ان کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ ویلکم کیا گیا. پرائم منسٹر ہوں, وفاقی کابینہ کے لوگ ہوں, اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز ہوں, بڑا وارملی ان کو ویلکم کیا گیا. لیکن ان کے آنے سے پہلے بھی ایک مہم چلی ان کے خلاف, اور طرح طرح کے ان کے پرانے جو بیانات ہیں, مختلف جو یہاں سیکٹ کے لوگ ہیں اس پبلش کرتے رہے, تنقید کا نشانہ بناتے رہے. لیکن جب وہ پاکستان میں ہیں تو جو ان سے سوالات جس نوعیت کے ہوئے, جس کا انہوں نے جوابات دیے ہیں, اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے. دیکھیں, اب اس میں 3 سے 4 ایشوز ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں. سب سے پہلے وہ ایک جو خاتون ہیں جنہوں نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے اپنے علاقے کی پوری وہ بات کی. پیڈوفیڈیا جو ایک لفظ ہے, جو ایک ٹرم ہے جو استعمال ہوتی ہے, بتایا جی ہمارا ایک معاشرہ جو ہے وہ بڑا اسلامک ہے, 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ والی چیز بھی وہاں پہ ہو رہی ہے. تو ذاکر صاحب نے جب پہلی کراچی میں انہوں نے خطاب شروع کیا تو انہوں نے کہا جی میرا تھوڑا لینگویج کا بھی ایشو ہے, میں انگلش میں ذرا فریکوینٹ ہوں بٹ اردو میں اس طرح نہیں بول پاتا, تو ذرا مجھے معاف کر دیجیے گا. اب انہوں نے جو اس کا جواب دیا, انہوں نے خاتون کے جواب کو کہا کہ آپ کے جواب میں تکرار ہے. وہ بڑی ایک نارمل سادہ سی بات تھی, ایک میرے خیال سے جو کم عقل آدمی بھی اس کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی. انہوں نے کہا جناب کہ ایک تو آپ اگر وہ معاشرہ بڑا آپ کے مطابق مذہبی ہے, اسلامی ہے, لیکن ساتھ میں یہ ہے, تو سمپل سا اس کا جواب تھا کہ پھر آپ اس کو اسلامی معاشرہ نہ کہیں, پھر آپ اس کو یہ کلیم نہ کریں کہ آپ کا معاشرہ جو ہے, جو آپ کی سوسائٹی جہاں آپ کا گھر ہے, جس بھی کے پی کے علاقے کی وہ رہائشی تھیں, کہ وہ اسلامی ہیں. اگر وہ اسلامی ہے تو پھر اس کو ساتھ یہ نہ جوڑیں. ایک چیز ہو سکتی ہے, یا تو پھر اسلامی نہیں ہے یا پھر ایسا ہے. تو اسلامی یہ ان کی کانٹرڈکشن تھی جس کو انہوں نے بڑے اچھے سے ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ سمجھنا جنہوں نے نہیں چاہنا وہ نہیں سمجھیں گے. باقی جناب تنقید ہو رہی ہے, بچیاں, یتیم بچیاں سر پر ہاتھ نہیں رکھا. وہ دیکھیں بھائی, وہ ایک مذہبی اسکالر ہیں, دین جو انہوں نے سیکھا, جو انہوں نے سمجھا, وہ آپ کو سکھا رہے ہیں, اس کو پریچ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کو اچھے سے سمجھا, انہوں نے احادیث کو اچھے سے سمجھا, اور ان لوگوں کو پریچ کر رہے ہیں, لوگوں کو دائرہ اسلام میں لے کے آ رہے ہیں. یہی ان کی وجہ شہرت ہے. اسی لیے آپ نے ان کو پاکستان بلایا نا. اب پاکستان بلا کر اب آپ کیا امپوز کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ وہ اسلام امپوز کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے دماغ میں ہے. اب وہ لبرل اسلام امپوز کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر, جس کے مطابق آپ اس ٹائم زندگیاں گزار رہے ہیں, گزارنا چاہتے ہیں. یہ تو مفتی کوی والا اسلام آپ کو چاہیے. آج کل ایک ماڈرن اسلام, جس میں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن بھائی جس نے ساری عمر پڑھ کر, سمجھ کر, لوگوں کو دار اسلام میں لا کر, اس کی وجہ شہرت ہی یہ ہے کہ وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھا, اس کی تبلیغ کی, اور اس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ پریچ کر رہا ہے, تبلیغ کر رہا ہے. تو آپ کیسے امپوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ جناب بچیاں تھیں وہاں پر؟ تو بڑی اچھی اس نے بات کی ذاکر صاحب نے کہ بھائی وہ آپ کی بچیاں ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن ٹچ نہیں کر سکتے. تو دین آپ کا کیا کہتا ہے اس کے اندر؟ اب آپ لبرل ہو گئے ہیں تو آپ اس کو تو لبرل نہ سب کریں. آپ اپنی جو کم عقلی یا جو ایک لیوریج لینا چاہتے ہیں, یا ایک جو ماڈرنائزیشن ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, وائے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ذاکر نائک صاحب بھی وہی کریں. جس طرح اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ذاکر نائک نے یہ کیا کہہ دیا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹھیک ہے اپنی جگہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. آپ کو لگ رہا ہے اب آپ پہ امپوز ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کی سوسائٹی میں چیز بڑی نارمل ہو گئی ہے کہ کسی کو جانا, ملنا, سر پہ ہاتھ رکھنا. ہماری یہ لوکل نارمز اینڈ ویلیوز ہیں. ہم کسی بڑے کو ملتے ہیں, سر آگے جھکا لیتے ہیں, ایز اے میل بھی, ایز اے فیمیل بھی, ٹھیک ہے. لیکن ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک محرم اور نامحرم کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں, اور وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے سیکھا یہی ہے, پڑھا یہی ہے, جو اسلامک تعلیمات کے مطابق ہے. تو آپ اس کو کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایک لبرل معاشرہ ہے, ہر چیز میں ہمیں ایک تو ایکوالٹی بھی چاہیے, ہمیں اپنے ہر بندے کی ایک اپنی ہی تفسیر ہے, ہر بندے کی ایک اپنی ہی تقریر ہے, اور ہر بندے کا اپنا ہی مائنڈ سیٹ, اور اپنے مائنڈ سیٹ امپوز کرنے کے چکر میں ہے ہر دوسرے بندے پہ. انہوں نے ٹھیک کہا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں, ہاتھ مطلب اس کی کفالت کریں,
اس کا بریڈ اینڈ بٹر کا ارینج کریں, اس کے لیے اچھا سوچیں. لیکن جب ایک 14, 15, 18 سال کی ایک لڑکی ہے, وہ بالغ ہے, تو دین آپ کا منع کرتا ہے آپ قرآن و حدیث پڑھیں نا بھائی. کیوں ذاکر نائک کو تنقید کا نشانہ بنا؟ بلکہ اپنے کسی مفتی سے پوچھیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ کیا غلط ہے, تو وہ آپ کو جواب دے دے گا. لیکن آپ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے سوسائٹی میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں, یہ بڑی کانٹروورشل بات کرنے جا رہا ہوں, کچھ لوگ تنقید بھی کر سکتے ہیں. 51, 52% خواتین ہیں ہمارے ہاں, اور 48, 49% جو ہے وہ میل ہیں. جو میل ہے اس کو اس کے لیے ایک چیز یہاں پہ ایک بینیفیشل ایک چیز ہے ہماری سوسائٹی میں, کہ وہ جمعے کے دن تو کم از کم مسجد میں لازمی جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے, اور کبھی 10 منٹ پہلے, کبھی 15 منٹ پہلے چلے جائیں تو وہ مولوی صاحب خطبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, دے رہے ہوتے ہیں. اب اس میں بھی مسائل بہت سارے ہیں کہ جو ہمارے یہاں مساجد میں حقیں پڑھ کے لہ کے ساتھ, اور پتہ نہیں قرآن و سنت سے ہٹ کے, اور اولیاء اللہ کے قصے الگ سے سنائے جاتے ہیں, اور کافی وہ فیبریکیٹڈ خود سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, جن کا آج کل کے دور میں یقین کرنا ہی ناممکن ہے کہ جی فلانے ولی اللہ تھے قبر سے ہاتھ ملاتے تھے. بھئی اب کیوں نہیں ملاتے؟ تو میرا تو جو ہے موبائل فون آ گیا ہے. مطلب فلانے ولی اللہ ہے, ان کی قبر ہے, قبر مبارک ہے, اوپر سے بارش نیچے نہیں آتی تھی, اب کیوں آتی ہے؟ اب کیا کرامات کم ہو گئی ہیں؟ تو اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں نا جو ہو سکتے ہیں. لیکن چلے پھر بھی سامعو اسلام کی جو بیسکس ہیں وہ وہاں پہ کم از کم بتائی جاری ہوتی ہیں. وہ جو اتنی لمبی تمہیدیں باندھ رہے ہوتے ہیں مولوی بیٹھ کے, لیکن کچھ نہ کچھ دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. بلکہ جو پڑھے لکھے علاقے ہیں, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, جو پوش علاقے پڑھے لکھے, وہاں پہ قدرے اچھے عالم بھی مساجد میں موجود ہوتے ہیں. تو وہاں سے یہ ساری کی ساری تعلیمات, مذہب کی جو تعلیم ہے, ایک میل تک تو پہنچ رہی ہے, مل رہی ہے. لیکن خواتین کے ہمارے ہاں مساجد اس طرح نہیں ہیں, ہمارے ہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی خواتین کی, اگر ہیں بھی تو بہت کم ہیں. تو اس لیے ہماری جو خواتین ہیں وہ اس حساب سے ریلیجیس معلومات, قرآن پاک سب نے پڑھا ہوا ہے, بینگ اے مسلم ہم سے زیادہ نیک خواتین ہماری اچھے سے گھر میں زندگی گزارتی ہیں, باہر بھی جاتی ہیں تو بڑے اچھے سے اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں, اللہ کی نیک بنیاں ہیں. میں سوسائٹی کے کلمیاں بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے اس طرح کی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ ان کو فقہ کی, قرآن کی, سنت کی اس طرح سے تعلیم ہم لوگ دے سکیں. اسکولز میں ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے, ناظرہ پڑھا دیتے ہیں بس, اس کے علاوہ کوئی زیادہ معاملہ نہیں ہے. تو ایک یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم 52% پاپولیشن کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. تو شاید اس لیے جیسے ہی انہوں نے بات کی کہ سر پہ ہاتھ یا یہ, تو وہ خواتین ایک دم اشتعال میں آ جاتی ہیں. لیکن کسی بھی یہ گلی کے مولوی سے جا کے پوچھ لیں کہ اگر ایک 14 سال, 13 سال, 18 سال کی لڑکی ہے تو کیا اس کو ٹچ کرنا, ایون سر پہ بھی ہاتھ رکھنا ٹھیک ہے کہ نہیں, اسلام آپ کا کیا کہتا ہے, وہ آپ کو اس کا جواب دے دے گا. اب جناب اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کے سامان سے ریلیٹڈ, یا کرکٹ ٹیم آتی ہے یار, اس کو تو آپ لوگ دے دیتے ہیں اضافی. کوئی منسٹر صاحب کے 10 بیگ ہوں تو پی آئی اے نہیں پوچھتی. تو ایک بندہ جو پریچنگ کے لیے, اسلام کی تبلیغ کے لیے آ رہا ہے آپ کے ہاں, تو کوئی بڑی بات نہیں تھی اگر کہ آپ کی قومی ایئر لائن کچھ نہ کچھ کر دیتی. اور باقی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں یہاں پے بھی کر دیا, تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے ایک نارمل وے میں اس کو کہا, ان کو شکوہ کیا ڈیفینیٹلی کہ اسٹیٹ گیسٹ ہوں بھائی میں آپ کا, آپ مجھے آگے پیچھے ہوٹل والی گاڑیاں, پروٹوکول, اتنے بڑے پروگرامز کروا رہے ہیں, گورنر سارا دن میرے ساتھ گھوم رہے ہیں بڈی بن کے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی. باقی ذاکر صاحب کا جو زیادہ وہ ہے نا ایریا آف انٹرسٹ کہہ لیں, یا جو ان کی زیادہ گرپ ہے, وہ بین المذاہب کے حوالے سے بھی زیادہ ہے. ہمارے ہاں بین المذاہب مسلمان تو ہیں ہم نام کے, لیکن ہمارے ہاں جو فقہ واریت والے معاملات زیادہ ہیں. تو جو مختلف فقہ کے لوگ ہیں آلریڈی ڈیوائیڈڈ تھے کہ وہ آ رہے ہیں تو پہلے تنقید. لیکن ہم نے دیکھا کہ دین اسلام کے کچھ اس طرح کے مبلغ ہیں, جس طرح پاکستان میں اسرار صاحب تھے, اللہ غریق رحمت کرے, ابھی طارق جمیل صاحب ہیں, تنقید ہوتی ہے ان پہ, لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کے اپنی سیکٹ کے جو بانڈنگز ہیں ان سے ہٹ کر, اپنے سیکٹ کو چھوڑ کر بھی ان کی تقلید کرتے ہیں, ان کو سنتے ہیں. اہل تشیع لوگ بھی طارق جمیل کو سنتے ہیں, اہل تشیع آپ کے بریلوی بھی سنتے ہیں, دیوبند بھی سنتے ہیں. اس طرح ذاکر نائک کو اہل تشیع بھی سنتے ہیں, دیوبند بھی سنتے ہیں, بریلوی بھی سنتے ہیں, اہل حدیث بھی سنتے ہیں. اپنی جو آپ کی جو ڈویژن ہے, آپ کی جو آپ کی فقہ واریت والی, اسے نکل کے مطلب لوگ ان کی پریچنگ اور اس کو سنتے ہیں. تو ایک ایسی شخصیت اس کو متنازع بنانے کی پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے. اور ان کے آنے سے پہلے جو پورا معاملہ تھا وہ شہنشاہ نقوی صاحب نے ساتھ بیٹھ کے اس کو زائل کیا کہ مور دین 95% تو یہ ہمارے جو فقے بھی بنے ہوئے ہیں سارے, اس کے اوپر تو سب لوگ متفق ہیں, 5% پہ اختلاف ہے. تو میرے خیال سے وہاں پہ اتنی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے اس طرح سے جس طرح کہا کہ کوئی اس کے اوپر ایمفیسس نہیں کیا. ایک پوڈ کاسٹ میں بھی ان سے ذکر ہوا, نادر علی جو ہے انہوں نے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ وہ آپ نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی اس طرح کی بات میں نہیں کروں گا کہ کنٹروورشل ہو. ان کے نزدیک, ان کی معلومات کے نزدیک وہ چیز اس طرح تھی تو انہوں نے بیان کی. اور باقی اوور آل ایک بڑی شخصیت ہیں جی, کچھ تو مہربانی کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادھر اس آج کے دور میں ادھر یہاں پہ اللہ میاں کوئی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, ختم ہو گیا نبوت کا سلسلہ, لیکن چلیں ہم ان سے پہلے ہوتے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے یہ والے لوگ ہوتے تو میرے خیال سے یہ اتنے ہی وہ ہوتے جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں سنتے ہیں نا، یہ حجتیں کرتے تھے، یہ فلاں کرتے تھے، اتنے نافرمان تھے یا اتنے گستاخ تھے، طرح طرح کے سوالات بناتے تھے، طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے. تو ہمارا معاملہ بھی وہی ہے. تو اب جب آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، قصوں میں پڑھتے ہیں، تو بڑا عجیب لگتا ہے یار کتنے عجیب احمق لوگ ہوں گے. تو یہ جتنے احمق وہ تھے نا، یہ اپنی چاروں طرف آپ جو ہے نا نظر دوڑا کے دیکھیں. یہ آپ کو کم از کم پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 24 کروڑ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ جائیں گے. تھینک یو سو مچ.